الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور یہ عشرہ محرم الحرام کا جو پیغام ہے اور اس کے دامن میں چھپے ہوئے جو اسرار ہیں، احوال ہیں اور انوار ہیں، اور امت کی عظمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ عشرہ محرم الحرام اہل بیت علیہ السلام کی ایثار اور وفا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہر سال تمام اہل اسلام جو ہیں اپنے انداز میں ان دنوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ جو دنوں کی یادوں کو تازہ کرنا ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے اور عرفان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، ایقان کو یقین تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان یادوں سے ہمارا دین وابستہ ہے، ان یادوں سے ہماری نجات وابستہ ہے، ان یادوں سے ہمارا وقار وابستہ ہے، ان یادوں سے ہمارا استحکام وابستہ ہے، ان یادوں سے ہماری حمیت وابستہ ہے، ان یادوں سے ہمارا نظام وابستہ ہے۔ تو ہماری جو پچھلی 8 دن کی گفتگو تھی، اس میں ہم نے نظام پر بات کی، اور الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے، اس کے حقیقی امین اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہیں۔ ناظرین محترم، مذہبی تصورات اور مسلکی افکار کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ یہ صرف اور صرف استدلالی اور استنباطی اور استشہادی باتیں ہیں، ان کا نصوص سے کوئی تعلق نہیں۔ نصوص جو نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق الہی نظام سے ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس نظام کے امین بن کر، مبلغ بن کر، اور اس نظام کے خلفاء بن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ مرتبہ خلافت عطا ہوا ہے، تو اس نظام کی بحالی کے لیے ہوا ہے، اور یہ نظام خالق فطرت کا نظام ہے، اور خالق فطرت کا نظام ہی فطرت کو حسین اور رنگین کر سکتا ہے۔ انسان کی ذاتی تراش خراش جو ہے وہ ان الانسان لفی خسر، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس لیے بزم کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی فساد ہے، انسانی تراش خراش کا ہے، اور جہاں کہیں کوئی اطمینان ہے تو اس اطمینان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے نظام کے نور کی حرمت موجود ہے۔ تو خالق کائنات نے، مالک کائنات نے اس نظام کو اس حکمت کے تحت، اس حکمت کی عظمت میں مضبوط، مربوط اور شرافت معاب
انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کسی نظام کی کوئی حیثیت ہی اس کے مقابلے میں نہیں رہتی۔ آج دنیا آگ سے کیوں نہ آ رہی ہے کہ وہ اس نظام سے وابستہ نہیں ہے، اور طاغوت کے نظام سے جو لوگ وابستہ ہیں، چونکہ یہ نظام ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس نظام کو قبول نہیں کرتے۔ الہی نظام کے اندر شفافیت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، ایثار ہے، احسان ہے۔ الہی نظام کے مد مقابل جو تصورات ہیں وہ فحش، فحشاء، منکر اور سرکشی، اور یہ سارا طاغوت ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہم اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے انداز میں ضرور کرنا چاہیے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ نے جس نظام کی بقا کے لیے، بحالی کے لیے تن من دھن سب کچھ کربلا تک آ کر پیش کر دیا تھا، اس نظام کی بابت نہ ہمارے علماء اس طرف متفق ہیں، اور نہ ہمارے دانشور اس طرف آتے ہیں، اور نہ ہماری حکومتیں اس طرف آتی ہیں، نہ ہمارے سیاستدان اس طرف آتے ہیں۔ تو عوام کو ہم نے الجھایا ہوا ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر جو عوام ہے اس وقت انتہائی کرب کے ماحول سے گزر رہی ہے۔ کہیں کوئی تحفظ نہیں، کہیں کوئی انسانی تکریم کا نشان نہیں ملتا، کہیں کوئی وقار کی بات نہیں ہے، کہیں کوئی حکمت کا عنوان نہیں ہے، بس ایک انارکی سی پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے پر یلغار کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری علماء کی تھی کہ علماء آگے بڑھتے اور اس نظام کی بحالی کے لیے کردار دیتے اور اس نظام کے وقار کے لیے ایثار کرتے، لیکن علماء نے اس نظام کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، اس کے قریب آنا گوارا نہیں کیا، اور اس کے فروغ کے لیے کردار دینا گوارا نہیں کیا۔ جہاں جہاں تک کسی کا دائرۂ فکرت اور دائرۂ فکر ایک مصنوعی تصورات پر موجود تھا، بس وہ اسی کنویں میں پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اس وقت گلوبلائزڈ ہو گئی ہے دنیا، اب علماء کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ علماء کرام جو ہیں اس نظام سے نہ آشنا رہیں، الہی نظام سے نہ بلد رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مذہبی کلچر جو ہے وہ خود ساختہ تصورات پر قائم ہے۔ ابھی تک تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے اندر جو حسن الوہیت ہے اس پر یقین نہیں کیا، آگے کیسے بڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے اندر جو الوہی تصور ہے، الوہی حسن عظمت ہے، جس وقت قلب و روح کی دنیا سے اس سے بندہ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی فطرت میں ایک نور آ جاتا ہے اور اس کے وجود میں ایک نعمت آ جاتی ہے، اور قرآن کریم نے اس نعمت کو اخوت کے منظرنامے میں بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ۔ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تکلم سے ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہو گیا، آگے بڑھ گیا، بلند ہو گیا، تو اس بلندی کو برقرار رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے نظام کی پہلی اکائی اور حسن الوہیت کا جو پہلا فیضان ہے وہ اخوت رکھا ہے۔ تو گویا جہاں اخوت ہے وہاں لا الہ الا اللہ ہے، اور جہاں اخوت نہیں وہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہیں۔ یہ مذہبی تعبیرات، مسلکی تشریحات، لغوی تنوعات، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ہم نے تراشا ہے مذہبوں کی بابت حجروں میں بیٹھ کر، نہ اس کا فطرت سے تعلق ہے، نہ اس کا شریعت سے تعلق ہے، نہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے، نہ اس کا انسانیت سے تعلق ہے، اس کا تعلق صرف نظریہ ضرورت تک ہے، پیٹ تک ہے، سے آگے نہیں۔ میں بلا کم و کاست یہ بات اس لیے
کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کے ساتھ دلداری نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام الہی لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، منتخب ہیں، منتصب ہیں۔ ان کے ساتھ تمسک کا حکم اللہ بھی دیتا ہے اور رسول بھی دیتا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے ان نفوس قدسیہ کو بھی مذہبوں کی تراش خراش میں الجھا رکھا ہے۔ ہر شخص نے جس انداز کا جو مذہب تراشا ہے، وہ کہتا ہے کہ اہل بیت کا ٹائٹل یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اہل بیت قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، تو پھر ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا بھی تیرا حجم معنوی اور علمی کیا ہے، اور اہل بیت کی وسعت علم اور معرفت کیا ہے، اور اہل بیت کے عرفان کی وسعتوں کے سمندر کی گہرائی کتنی ہے اور اس کا جغرافیہ کتنا ہے۔ آئیے ہم پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کو قرآن کے الفاظ سے پوچھتے ہیں، قرآن سے قرآن کی آیات کی روشنی میں پوچھتے ہیں کہ تیرے سینے کے اندر کیا ہے۔ تو علم کو سب سے پہلے جب قرآن نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ یعنی پڑھو، یہ حقیقت علم سے متعلق ہے۔ تو گویا قرآن کی پہلی اکائی نزول کے اعتبار سے علم کی نشاندہی ہے اور علم کی اپنا ترویج و اشاعت ہے۔ علم آئے گا تو حقائق سامنے رہیں گے، علم ہوگا تو حقیقت سے آشنائی کے لیے راستے آسان ہوں گے۔ علم باج جے کریں فقیری تے کافر مریں دیوانہ ہوں، سہ وریاں دی کریں عبادت تے رویں اللہ کولوں بگانہ ہوں۔ جو منصب نبوت ہے وہ کوئی تانبے کی تھالی نہیں ہے، یہ کاغذ کا چٹھا نہیں ہے، وہ علم ہے اور الہی علم ہے جس کی روشنی میں نبی چل کر اسوہ دیتا ہے۔ تو اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی علام الغیوب ہونے کی حیثیت سے علم کو جو وقار دیا ہے، علم کو جو حیثیت دی ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے معرفت کے راستے کھلتے ہیں اور معرفت کے سمندر میں اترنے سے حقیقت کی راہیں سمجھ آتی ہیں، طریقت کے تصورات کھلتے ہیں۔ اب تو صرف یہ لفظ رہ گئے ہیں اور ان کی معنوی حرمت پر کسی کا مطالعہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی بتانا چاہتا ہے کہ یہ حقائق کیا ہیں، یہ عرفانیات کا تقدس کیا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے۔ اب قرآن کریم نے جس وقت علم کی بات کی، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علم کا دائرہ کار کتنا ہے، آپ کے علم، آپ کے سینے میں جو علم کی عظمتیں ہیں اس کا جغرافیہ کتنا ہے، حدود اربع کتنا ہے۔ تو قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں کہا، نزلنا علیک الکتاب، اے حبیب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، تبیانا لکل شیء، کائنات علم کی ہر حقیقت سمٹ کر اس کے اندر آ گئی ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ جس حقیقت پر، جس ذرے پر، جس بڑی عظمت پر شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ سب کچھ سمیٹ کے ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ وہدن، یہاں صرف مذہب کا تصور نہیں دے رہا قرآن۔ افسوس اس بات پر ہے ہم نے ہر بات کو مذہب کے برقع پہنا کرنا، ملمہ سازی کر کے ہم نے قرآن کی حکمت سے لوگوں کو دور کر دیا ہے کہ قرآن صرف اتنا ہے۔ وہدن علی الاطلاق، کائنات کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے ہماری تاریخ بڑے جو ہے لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو ملا کے ظلم کا شکار رہی۔ بہت بڑے شیخ تھے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصر کے اندر ان کا بہت بڑا مکتب تھا، مقام تھا۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے کئی جلدوں پر مشتمل ایک پوری تفسیر لکھی،
و ہدن کے لفظ پر کئی جلدوں پر، اور جب ہدن کا ٹائٹل آیا مطلقاً آیا ہے اور نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی اس کے اندر عموم ہے، تو اس عموم میں کائنات کے اندر کوئی ایسی ہدایت ہی نہیں جو قرآن کے سینے میں نہیں۔ اس ہدایت کی جہت علم ہو، دلیل ہو، روشنی ہو، حقیقت ہو، شریعت ہو، اور ساتھ ساتھ سائنس ہو، علوم دنیا ہوں، علوم دین ہوں، کائنات کی ہر حقیقت جو ہے اس کی شناخت اور اس کی ترتیب، تدوین، تسوید کے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے مذہب لیا ہے، وہ بھی اپنی مرضی کا، قرآن سے ہدایت نہیں لی۔ جب ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہٹ کر جو تراشا ہے اور قرآن کے مخالف تراشا ہے۔ تحقیق کا طالب علم ہوں، بہت بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جو ہم نے تراشا ہے وہ قرآن کریم کا مس یوز کر کے تراشا ہے، اور یہی کساوت اور بدبختی علماء یہود کی تھی، جن کو قرآن نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں، حرام خور ہیں، کیونکہ کتاب کی معرفت میں نہیں اترتے، کتاب کو اپنے ذہن کی طرف پلٹا دیتے ہیں، جیسا ان کا ذہن ہوتا ہے، اور اس ذہن میں تراش خراج کی ہوئی حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے مفادات تک محدود ہیں، اس کے علاوہ امت کا اور انسانیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرحدوں پر لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا ان کی تکریم کے لیے اس قرآن کے سینے میں کچھ نہیں ہے؟ ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے؟ تو ملا یہ سمجھتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے آگے کچھ نہیں، یہی اس کی جہالت ہے۔ وہدن، تو وہ مصر کے عالم جو تھے علامہ طنطاوی، انہوں نے تفسیر لکھی اس آیت کریمہ کے روشنی میں کئی جلدوں پر، اس کا نام رکھا جواہر العلوم، جس میں اس نے کائنات کے اندر تسخیر کائنات کے جو قرآن کے اندر اصول موجود تھے، ان اصولوں کی روشنی میں تسخیر کائنات کے تصورات کو سائنسی اعتبار سے اور قرآنی تصورات سے جوڑ کر بیان کیا۔ تو جس وقت انہوں نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا تو اس وقت کے جو جاہل صوفیاء، جاہل علماء تھے، قرآن دشمن علماء، قرآن دشمن صوفیاء، اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ اور تفسیر پر پابندی لگا دی۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خالق فطرت نے کہہ دیا ہے کہ تسخیر کائنات تمہارا منصب ہے، اور میں نے اس تسخیر کے قواعد اس قرآن میں رکھے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ ہم دنوں کے اندر تو پھنسے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں دن ہے، فلاں فلاں دن ہے، ان دنوں کی حقیقت یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام باقر کو کیوں باقر کہا جاتا ہے؟ انہوں نے انہی علوم کا سینہ چیرا ہے اور قرآن کی روشنی میں اتر کر قرآن سے علوم کا ایک خزانہ جمع کر کے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، غیروں نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا اہل بیت سے شروع سے جو رویہ رہا ہے وہ سفاکانہ رہا ہے، نہ تو ہم ان کے علوم کے قریب گئے، نہ ان کی وجدانیات کے قریب گئے، نہ ان کے تقرب سے حاصل شدہ فیوض و برکات کے قریب گئے۔ جی، ہم نے نہ جانے ان کو کس ٹائٹل پر دیکھا ہے۔ اب ہمارے دونوں طبقات جو ہیں ان سے روٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور ہم نے ان حجتوں کی خرید فروخت ضرور کی ہے مذہبی تصورات کے اعتبار سے، مگر ان حجتوں کی اتباع بھی نہیں کی، اطاعت بھی نہیں کی، اور ان کے علوم کی وسعت اور سمندروں میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو چیزیں میرے لیے مذہبی اعتبار سے ضروری تھیں اور جس سے میری روٹی روزی چل سکتی تھی، اس سے آگے میں نہیں گیا۔ او اللہ کے بندو، جن پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے، یہ ثقلین ہی تو ہیں جو ہر طرح کی ہدایت اور رحمت کا خزانہ اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔
تو ہم کیوں نہیں اعتبار کرتے، کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ تو اس لیے میری یہ کڑوی باتیں ظاہر ہے بڑے بڑے لوگوں کو ناگوار گزرے گی، لیکن یہ میری باتیں نہیں، قرآنی باتیں ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ملت اسلامیہ کی وحدت کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی جو شخص قرآن کی آفاقی تعلیمات کی بات کرتا ہے تو یہ مذہبی ٹھیکیدار جو ہیں یہ مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امت فتووں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر بڑھے گی تو ثقلین کے دامن میں جو حکمت کا نور ہے اس کو رہنما بنا کر آگے چلے گی تو وحدت بھی نصیب ہوگی اور امت آگے بھی بڑھے گی۔ ہم ہر سال پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، پس منظر میں دیکھتے ہیں، کبھی پیش منظر کا بھی سوچ لیا کریں۔ میں آج کے دن کے حوالے سے اس مقدس ماحول کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین نے پیچھے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کے وقار کے ہی خلاف ہے کہ وہ پیچھے دیکھیں پیچھے کیا ہوتا رہا ہے، انہوں نے آگے دیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی اہل بیت نے، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتے تو جو اذیتیں جو مظالم ان پر ڈھائے گئے تو وہ انہی مظالم میں کھوئے رہتے، نہیں۔ یہ ان کے اسوہ کے خلاف ہے، ان کی سیرت کے خلاف ہے، ان کے پیغام کے خلاف ہے، ان کے ہدف کے خلاف ہے، اور اس ہدف پر مرتب ہونے والے مقدس نتائج کے خلاف ہے۔ ہم ہر سال الجھے رہتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوا، ہم پیچھے کے ذمہ دار ہیں۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک گروہ تھا، امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہی چیز ہے جو انہوں نے کیا ہے، ان کے ذمہ دار وہ ہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کسب کرو گے، تم آگے بڑھو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، تم سے تمہاری بابت سوال ہوگا۔ یہ قاعدہ قرآن ہے علی الاطلاق۔ تعجب اس بات پر ہے ہم آگے نہیں بڑھتے اور اپنا جو کردار ہمارے ذمہ بنتا ہے وہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم پچھلوں پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ فلاں فلاں تھا، فلاں فلاں تھا۔ او بھئی ہم کیا ہیں؟ جس طرح ہم پچھلوں کو کوس رہے ہیں، اگر ہم نے آگے نہ دیکھا اور اس کے لیے کوئی بنیادیں فراہم نہ کی تو آنے والے نسلیں جو ہیں وہ ہمیں بھی اسی طرح کوسیں گی جیسے ہم پہلوں کو کوس رہے۔ نہیں، کربلا آگے بڑھنے کا نام ہے۔ کربلا طاغوت کے نظام کے ساتھ ٹکرا کر الہی نظام کی بحالی کا نام ہے، اور یہی کربلا کا ہدف ہے۔ اور میں سچا مومن اسے مانتا ہوں جو کربلا کے ہدف کے ساتھ کھڑا ہے، کربلا کی کہانیوں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے بہت سارے محققین نے ان کہانیوں کو کذب پر، اور تشیع کے محققین نے، یہ جو چیزیں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ مزاج اہل بیت سے ہے، نہ وقار اہل بیت سے ہے۔ ان کا کردار، ان کی سیرت اور ان کا نظم زندگی اور ان کا اس الہی نظام کی بحالی کے لیے جو ایثار اور وفا کی عظمتیں ہیں وہ اثاثہ ہیں اس امت کا، وہ امانت ہیں اس امت کے لیے۔ ہم ان کی امین بنیں گے تو یقیناً ہمیں راستے بھی ملیں گے اور مستقبل بھی روشن ہوگا، اور آنے والی نسل بھی یہ کہے گی کہ ہمارے لیے کچھ بنیادیں ایسے فراہم کر گئے یہ لوگ کہ ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھ کر مزید الہی نظام کی حمایت میں اپنا کردار دے سکتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، وَہُدًى، قرآن کریم علی الاطلاق ہدایت ہے، کوئی مخصوص پیمانہ نہیں کہ میرے مذہب سے متعلق اس کے اندر یہ چیز آئی ہے، نہ 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 نہ۔ مذہبوں کو تو قرآن نے توڑا ہے، جو مذہب قرآن سے پہلے تراشے ہوئے تھے، سمجھا گی نہیں، یہ مذہب ہی تھا نا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں۔ یہ مذہب ہی تھا نا، یہ مذہب ہی تھا، قرآن نے اس کو توڑ دیا کہ جھوٹ ہے۔ یداہون، یہ ان کی منہ کی افواہیں ہیں، زبانی بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب،
تم عیسیٰ کے بارے میں جو بات کرتے ہو اور سوال اٹھاتے ہو کہ آدم کا باپ کون ہے، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے آ سکتے ہیں۔ آدم حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اعمال پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندازوں پر ہم گفتگو ضرور کرتے ہیں تاکہ ہم خدا سے الجھ سکیں، لیکن کبھی میں بلا چون و چراں اللہ وحدہ لا شریک کے نظام پر اترنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیاں بندگیوں کی اس معراج پر ہوں کہ فرشتے بھی اشش کر اٹھیں اور خدا کی رحمت بھی جھوم اٹھے، لیکن اس طرف چونکہ ہمارا مطالعہ ہی نہیں، نہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو نازل ہوا ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، جو ہم نے تراشا ہم اسے ہی اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین محترم وہدن، قرآن کریم علی الاطلاق ہدایت ہے۔ کائنات کی جس حقیقت کے بارے میں کچھ کوئی جاننا چاہے تو وہ قرآن کے سینے کے ساتھ، قرآن کے سینے میں اترے اور اسے ہدایت ملے گی۔ وَرَحْمَتًا، اور قرآن کریم کا دوسرا منظرنامہ رحمت ہے۔ یہ قرآن نے اپنی شناخت بیان کی، وَرَحْمَتًا، اور علی الاطلاق رحمت ہے، سمجھا گی؟ علی الاطلاق، وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ بشارت ہے جو اللہ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان کا جو ہم نے تصور قائم کیا ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ملا کی تعبیر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا۔ کس کو تسلیم کرنا؟ اللہ کے نظام کو تسلیم کرنا۔ اور کیوں اس نے حکم دیا ہے کہ مودت قربا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کل اجر رسالت مودت قربا، یہ کیوں کہا ہے؟ اس کی اصل خاص وجہ یہی ہے کہ مودت قربا وہ نور ہے جو قرآن کی روشنی تک پہنچاتا ہے، قرآن کی حکمتوں کو پہنچاتا ہے، اور قرآن کے سینے میں اللہ کا نظام ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ اللہ ہمیں اس مودت قربا کا حکم دیتا اور پھر اس مودت قربا کو کل اجر رسالت قرار دیتا؟ تو گویا اس مودت قربا کی حکمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بہت ساری حکمتیں اور خزانے رکھے ہیں، لیکن ہم نے صرف چند لمحات، کبھی مجلس قائم کر لی، کبھی جلسہ کر لیا اور دو چار باتیں فضیلت کی کہہ کر ہم نے مودت قربا کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب غلط ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مودت قربا کی تاریخ اگر پڑھنی ہو تو پھر حضرت میثم میں تمار سے شروع کریں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مودت قربا کا عنوان ہے۔ کس کے لیے؟ جب اس ملعون کے دربار میں ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا علی اللہ کے نظام کا نمائندہ ہے، اور تم جو آئے ہو تم یہود کے کندھوں پر چڑھ کر آئے ہو۔ مرنے کی پرواہ نہیں کی، زبان کے کٹنے کی پرواہ نہیں کی، سولی پر چڑھنے کی پرواہ نہیں کی، چونکہ علی کے شیعہ تھے، علی کو بھی مانتے تھے اور علی کی بھی مانتے تھے، اس لیے موت سے لڑ گئے مگر مودت قربا سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسے کہتے ہیں وفادار۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے نفوس جو ہیں الہی نظام کے نمائندے ہیں، اور خدا نے ان پر اعتماد کیا ہے، رسول نے اعتماد کیا ہے، کاش امت بھی کر لے۔ اور جس دن امت نے اہل بیت پر، اہل قصہ پر اعتماد کر لیا، امت کے اندر وحدت بھی پیدا ہو جائے گی، برکت بھی پیدا ہو جائے گی، اور امت الہی نظام سے جڑ بھی جائے گی۔ اچھا، وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، 4 مرتبے بیان کیے قرآن نے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر حقیقت کا بیان اس کے اندر ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ 4 جہات ہیں، یہ 4 عنوان ہیں قرآن کے۔ ان چاروں عنوانوں کی حکمت اتنی وسیع تر ہے کہ کائنات کی ہر عظمت انہی 4 عنوانات میں سمٹی ہوئی ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کے علم حجم کا معاملہ ہے، اس کائنات کے اندر ازل سے لے کر ابد تک یہی کتاب ہے
جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں، خواہ خشک ہیں خواہ تر ہیں، ہر ایک ذرے کو ہم نے سمیٹ کر، ہر حقیقت کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا۔ یہ قرآن کا علمی حجم فقیر بیان کر رہا ہے اور قرآن کی زبان سے کر رہا ہے۔ اگلی بات فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت اور ہر بڑی سے بڑی عظمت کو ہم نے سمیٹ کر قرآن میں رکھا۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہم نے ان کو لکھا ہے ان حقیقتوں کو۔ اور پھر فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمانوں کے اندر جتنے بھی غیب کی حقیقتیں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، غیب کے اسرار ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی غیبی حقیقتیں ہیں، اسرار ہیں، علوم ہیں، عظمتیں ہیں، شرافتیں ہیں، جو کچھ بھی غیب کی کائنات ہے، ہم نے ہر دولت غیب کو سمیٹا، اس قرآن میں رکھ دیا۔ کوئی ایسا غیب کا علم ہے ہی نہیں جو قرآن سے ہٹ کر ہو۔ جب علم کے سارے دوائر کو قدرت نے سمیٹ کر، حکمتوں کو سمیٹ کر، عظمتوں کو سمیٹ کر قرآن کے سینے میں رکھ دیا، اب قرآن کہاں رکھا؟ فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل میں رکھا ہے، سینے پر نازل فرمایا، قلب انور پر ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اچھا، اب یہاں تک تو یہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور جو ہے وہ کائنات کی علمی وسعتوں پر نظر رکھتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر نبوی بصیرت کے ساتھ نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اور فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو گویا قرآن کا جو علمی حجم ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی کائناتیں قرآن کے علمی وسعت اور حجم سے بہت چھوٹی ہیں۔ آگے بڑھی ہے، قرآن جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے قرآن کو کہاں وابستہ کر دیا؟ فرمایا الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، سارا قرآن سارے حسین کے ساتھ ہے اور سارا حسین سارے قرآن کے ساتھ ہے۔ تو گویا قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ حسین کے پاس ہے، اور قرآن کریم اور حسین کی جو عظمتیں ہیں اس کا امین قرآن ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کے وقار کی امین ہیں، اور قرآن حکمت کی کتاب ہے، قرآن حکمت کی کتاب ہے، حکمت یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے حبیب آپ کا وقار یہ ہے کہ آپ کتاب سکھاتے ہیں اور کتاب کے سینے میں محفوظ حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھوں کو کیا پتہ جنہوں نے مذہب کا موتیا آنکھوں پر چڑھایا ہوا ہے اور اوپر اندھی اینکیں لگا کر مذہب کے تصورات میں اتر کر قرآن کی آفاقی حرمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے بڑا قرآن کے ساتھ اور کیا دغا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو سوچا وہ قرآن سے تراش خراش کر لیا، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ سارا غلط ہے جو قرآن کے سینے میں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ کے حسن کا گواہ ہے اور سچ ہے۔ ہم قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، قرآن کو اپنے مطابق کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے صاحبان ایمان جان لو کہ رسول تمہارے من میں رہتے ہیں۔ اب یہاں بڑی حکمت والی بات قرآن کر گیا، لیکن کوئی اہل بیت سے دل سے جڑ جائے تو اسے حکمتیں آتی ہیں، اور جو غرض سے جڑتا ہے اہل بیت سے اس کا سینہ حکمتوں کے لیے کھولا ہی نہیں جاتا۔ سمجھا گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی کس قدر کی بات کروں، کس انداز کی بات کروں، کس شان کی بات کروں؟ تو گویا جس نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شاہر ہوں،
اب یہ شہر جو ہے اس کے اندر اس کی تصوراتی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ شہر اسے کہا جاتا ہے جس میں انسانی زندگی کی ضروریات کی تمام حقیقتیں اور تمام ضرورتیں موجود ہوں، تمام اشیاء موجود ہوں، کوئی ایک چیز بھی ادھر نہ ہو۔ تو گویا علم کی جتنی قدریں ہیں رسول اللہ کے وہ سینے میں محفوظ ہیں، اور ان قدروں کا پہلا امین مولا مرتضیٰ علیہ السلام امیر المومنین ہیں، اور مولا مرتضیٰ امیر المومنین علیہ السلام اس علم کا دروازہ ہے۔ خود صاحب علم نے یہ کہا کہ من اراد العلم فلیأت من بابہا، جو علم چاہتا ہے وہ اس کے دروازے سے آئے، اسے علم ملے گا۔ من اراد الحکمہ انا دار الحکمت والی بابہا، میں حکمت کا، دانائی اور شعور کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ بات طے ہے، جس کو حکمت درکار ہوگی وہ بھی اہل بیت کے دروازے سے ملے گی، جس کو علم درکار ہوگا وہ بھی اہل بیت کے دروازے سے ملے گا۔ میں یہاں ایک تاریخی حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رسول علیہم الرضوان بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور دیگر اجلہ اصحاب، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت ابی ابن کعب ہیں، جو بڑے بڑے علم میں دانش میں بڑے بلند تھے اپنی علمی قامت میں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بابت تو رسول پاک نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، میری امت کے بارے میں جو ابن مسعود فیصلہ کرتا ہے میرا وہی فیصلہ ہے، میں راضی ہوں اس پر۔ تو اتنی قدآور شخصیات جو ہیں وہ محتاج رہی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی علمی بصیرت کی۔ یہ جو خلافت کا نظام چلا ہے، جس نظام کے اندر اسلام کا جغرافیہ بڑھا، اسلام کی قدریں وسعت پذیر ہوئیں اور اسلام سے لوگ متاثر ہوئے، فوج در فوج، ہاں جی، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی گواہی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو دوستان محترم، جتنا کچھ بھی تھا جو وسعت پذیری ہوئی ہے، دور رسالت میں کتنا جغرافیہ تھا، اس کا حدود اربع کتنا تھا، ہر ایک کو پتہ ہے۔ پھر دور صدیقی کے اندر وہ جغرافیہ اور وسعت پذیر ہوا، دور فاروقی کے اندر اور وسعت پذیر ہوا، حضرت عثمان کے دور میں اور وسیع، لاکھوں میل مربع میل پر یہ جغرافیہ پھیل گیا اسلام کا، اور اس اسلام کا پھیلا جو الہی نظام کا دستوری تسلسل تھا۔ تو اس ساری کامیابیوں اور فتوحات کے پیچھے طاقت کس کی تھی؟ علم علی کی، بصیرت علی کی، مولا کائنات علیہ السلام کی جو بصیرت تھی، اس نے یہ کام دکھایا ہے۔ اس لیے تمام امت اس وقت بھی علوم اہل بیت نبوت کے محتاج تھے، ہر زمانے میں محتاج رہے، بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ فقہ ہیں انہوں نے بھی، بلکہ سب سے بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرما دیا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ ناس میں میرے 2 سال خدمت کے نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اتنا بڑا فقیہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر اس کو کچھ خیرات ملی ہے تو کہہ رہا ہے، ایسے تو نہیں کہہ رہا۔ تو تمام نے ائمہ فقہ نے یہ بات کہی ہے، سمجھ آ گئی۔ تو ان کے پاس ہی جو کچھ بھی تھا وہ فیوزات اہل بیت نبوت سے تھا۔ تو جب ہمارے ائمہ فقہ مجتہد ٹائٹل کے ائمہ جو ہیں اگر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں خیرات ان سے ملی ہے، تو ہم جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں یا ان کے فتاوے پر اعتماد کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی خیر ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر مجھے سرائے کہیں سے؟ نہیں ایسا۔ ہم ان کے قریب اگر آگے بڑھیں گے تو نور اور نکہت ملے گی، اور اگر ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا تُقَدِّمُوهُمَا فَتَهْلِكُوا، اہل بیت سے پیش قدمی نہ کرو ہلاک ہو جاؤ گے، وَلَا تُؤَخِّرُوهُمَا، اور اہل بیت سے اتنے پیچھے نہ رہ جاؤ کہ درمیان میں نفرت آڑ بن جائے، تب بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اہل بیت سے، اہل بیت کی تکریم کے تصور سے ہٹ جانا ہلاکت ہے،
اور اہل بیت سے آگے قدم رکھنا بھی ہلاکت ہے۔ تو دوستان محترم، یہ کیا اعتماد ہے؟ یہ صرف عقیدت کے ولولے نہیں ہیں، یہ نبوت کی حکمت کے فیصلے ہیں جو ہم نہیں مان رہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام مکاتب فکر سے، علوم اہل بیت نبوت کی جو روایت ہے اس کی ثقافت کو سامنے رکھ کر، منقح کر کے، تنقیح کر کے، اہل بیت علوم نبوت کو سامنے رکھ کر ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرے امام حسین نے پیچھے نہیں دیکھا، آگے دیکھا ہے۔ حیرت ہے، میں یا حسین تو ضرور کہتا ہوں، کہنا بھی چاہیے، لیکن پھر پیچھے چلے جاتا ہوں، حسین سے بھی پہلے پیچھے چلے جاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھو، حسین کی قدروں کو پامال کرتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ حسینی ہونے کی علامت نہیں۔ حسینی ہونے کا وقار یہی ہے کہ جس طرح حسین نے ہمیں اسوہ دیا ہے، آگے بڑھو۔ اور ان کا ہدف کیا تھا؟ طاغوت کے مد مقابل طاقت بن کر آئے، خود دنیا سے چلے گئے، اسلام کو تا قیام قیامت زندگی عطا کر گئے۔ یہ ہے وفا، یہ خدائی اعتماد پر پورا اترنے کا یہ داعیہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس حوالے سے کہ امام علی مقام علیہ السلام 1 سینٹی میٹر پیچھے ہٹے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تاہم دوستان محترم، قرآن کریم کا جو علمی حجم ہے، اس علم کے امین اہل بیت ہیں علیہ السلام۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں عظیمت کے تصورات ہیں، اور اس عظیمت کے امین بھی یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں۔ اب عظیمت کی بات آتی ہے تو ہم ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو قرآن نے اولو العزم کہا، اور اس عظیمت میں جو امام ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب ان کے جذباتی امتنان کا جب قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، حد کر دی ہے۔ یہ بڑی معروف بات ہے کہ وہ کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین۔ جب عمر کے اس حصے کو پہنچے کہ آگے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو خیال آیا کہ میری نبوی قدروں کو جو زندہ کرے وہ ہونا چاہیے تاکہ پیغام نبوت جاری اور ساری رہے۔ تو اللہ سے دعا کر دی رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کی عظمت کو دیکھا کہ یہ اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ اپنی نبوی قدروں کو جاری رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا غلام جو ہے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ فلما بلغ معہ السعی، جس وقت وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، سعی کے قابل ہوا، یعنی مدبر جوانی کی طرف بڑھنے لگا، قالا، تو قدرت نے اس وقت ان کو خواب میں یہ اشارہ فرمایا کہ میرے لیے کوئی قربانی کرو۔ مال قربانی کر دیا، جان پیش کر دی نار نمرود میں۔ یہ واقعات ہر ایک جانتا ہے شخص۔ میں اس واقعے سے ایک سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، استقامت کی اس عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کی بنیاد بنی ہے۔ ہم نے قرآن کی طرف نہیں غور کیا۔ جس وقت وہ پہنچے قال یا بنیا، پیاری سی پیاری چیز، اب اس سے یعنی جان اور مال سے پھر پیارے اسماعیل ہی تھے۔ انی یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے میرے بیٹے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ باپ کا کلیجہ بھی ہل جاتا اور بیٹے کی آنکھیں بھی پتھرا جاتی، چاہیے تھا، یہ فطرت ہے، اور ایسا ہوتا تو کوئی عدم جواز نہیں تھا۔ لیکن یہ اولو العزم لوگ تھے، ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ ان کے لیے یہی امتحان ہے۔ فانظر ماذا تری، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قال، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے یا ابت، اے میرے عظیم باپ، افعل ما تؤمر، اس کو خواب نہیں سمجھنا، یہ امر الہی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ اشارہ ہوا ہے، ارشاد ہوا ہے، فافعل ما تؤمر، تو باپ نے بیٹے کے منہ کی طرف دیکھا کہ یہ کتنا اولو العزم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ذبح سے کہیں کوئی خیال دوسرا نہ آ جائے، بچنے کی کوئی تدبیر، یا گھبرا جائے۔ تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔
اب یہ گفتگو باپ بیٹے کی ہو رہی ہے لیکن بن قرآن رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ایک خلیل تھا، ایک ذبی تھا، دونوں اللہ سے وفادار تھے، اللہ کی وفا میں تھے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے اور ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر، چھری چلا دی نبوت کی طاقت سے، تو نادیناہ ان یا ابراہیم، خدائے ذوالجلال کی عظمت بھی پکار اٹھی، او میرے ابراہیم، او میرے ابراہیم، او میرے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او میرے پیار میں آنے والا خواب بھی تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہی ہے مرتبہ احسان والوں کی جزا ہے۔ پھر خدا نے خود کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی بلا اور آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ اب یہاں بڑی لطیف باتیں مفسرین نے کی ہیں، اور باتیں بھی معقول ہیں، آخر صاحبان علم ہیں، تو جہاں اہل عرفان بولے ہیں وہاں کوئی مفسر نہیں بول سکتا۔ اس دمبے کی قدر و قیمت جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے مد مقابل تو نہیں تھی۔ اگر دمبے کو ہی ذبح عظیم کہا ہے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کے مد مقابل لا کر کہا ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن فدیناہ بذبح عظیم، جو اس شان کا فدیہ ہو، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت مآب قد و قامت کے حسب حال ہو، وہ صرف اور صرف کربلا کا شاہ سوار ہے اور ان کی قربانی ہے۔ تو گویا فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آخرین تک، قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ تو جب جب ہی کوئی شخص اللہ کی الوہیت کے مد مقابل کوئی تصور گھڑتا تو اپنے اپنے وقت کے ابراہیم کردار دے کر اس کا وہ کلا کما کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ہم سلام بھیجتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، یہی بدلہ ہے ہمارے احسان کرنے والوں کا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم تو ماننے والوں میں سے تھا۔ حیرت ہے، ابراہیم کو بھی مومنین کے ٹائٹل پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آنے والے خواب کو بھی وہ وحی کا درجہ دے کر کردار دے رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، ہم تو خوابوں کو کی دور کی بات ہے، ہم تو قرآن کی واضح نصوص کا انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم نے بشارت دی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ہم نے ان پر برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، اور ان دونوں کی ذریت میں صاحبان احسان ہوں گے، نیکوکار ہوں گے۔ تو دوستان محترم، بات یہ ہے وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور جو ان کی ذریت میں سے ظلم کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، لیکن ہم نے جو کرنا تھا اس صلے میں حضرت اسحاق بھی عطا فرما دیا اور ان کے لیے برکتیں بھی عطا فرما دیں۔ تو اب اس منظرنامے کو سامنے رکھیں کہ جناب خلیل علیہ السلام نے جس ایثار کی بنیاد رکھی، اس ایثار کو مرتبہ عروج اور معراج تک جس ذات نے پہنچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ درمیان کے اندر جتنا بھی ایک دورانیہ گزرا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی الوہیت کی حفاظت کے لیے، مرتبہ الوہیت کی حفاظت کے لیے ہر دور کے اندر اپنا کردار دیا ہے، ہر دور میں اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے، اور ہر لحاظ سے ایثار اور وفا کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں کسی کا نقشہ خیال بھی نہیں آ سکتا۔ تو دوستان محترم، وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کی ہم انتظار میں ہیں کہ جناب والا ہم حسین سے وفاداری کا اظہار کریں، دین سے وفاداری کا اظہار کریں، قرآن سے وفاداری کا اظہار کریں، رسول سے وفاداری کا اظہار کریں، خدا سے وفاداری کا اظہار کریں۔ وہ کب؟ ابھی تب ہم اس وقت کی انتظار میں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اس
اس طرز کا انتظار کرنا ہوتا تو حسین بچانے کے لیے جنوبی افریقہ چلے جاتے، حسین جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے، جنگل میں کہیں خاموش تباہ ہو کر چھپ جاتے نہیں۔ یہ کردار امام کا بنتا تھا، انہوں نے دے کر اسلام زندہ کیا ہے، اور جس اسلام کے لیے انہوں نے خون دیا ہے، اولاد کی قربانیاں دی ہیں، اسی اسلام کے ساتھ آج ہم کھیل رہے ہیں۔ جس اسلام کی آفاقی حرمت کا قرآن گواہ ہے، رسول گواہ ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک رسول کی رسالت کا نور ہے۔ فرمایا محبوب قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کائنات، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول نے تو آفاقی حرمت کا تصور دیا ہے، رسول تو آفاقی حرمت کا تصور دے رہے ہیں، ہم نے اس آفاق کو گھسیڑ کر سمیٹ کر مذہب کے ایک چھوٹے سے حجرے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ غداری ہے، قرآن سے، رسول سے، حسین سے اور خدا سے غداری ہے۔ آئیے اسوہ حسین آفاقی اسوہ ہے، اسوہ حسین یہ ضمانت ہے نجات کی بھی، بخشش کی بھی، ہدایت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور کربلا کے ساتھ دل کا رشتہ جوڑ دے، خیال اور زبان کا نہیں ہے، یہ اظہار خیال کے لیے ہوتے ہیں، دل کا رشتہ جڑ جائے تو پھر ہم سچے مسلمان ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔